अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। मी हसनैन बासी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ इम्पीरियलिज्म, शहनशाह। इम्पीरियलिज्म क्या होती है? वी वुड डिफाइन द इम्पीरियलिज्म, देन आई वुड डिस्कस द थ्री टाइप्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल पेपर में आए, लेकिन कंसेप्ट जो होता है यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट किसी भी दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है। छोटे छोटे आईआर के कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत मज़े के हैं। जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बेसिकली आपको रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ आ रही होती है कि ये हो रहा क्या दुनिया के अंदर। तो जब इम्पीरियलिज़म आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की आपको जो टोटली दुनिया के अंदर पिक्चर दिखाई जाती है वो तो डिफरेंट है, बल्कि जो इसके पीछे रियलिटी है वो तो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। और ये तो बेसिकली किसी और मकसद के लिए बनाई गई पावरफुल स्टेट्स ने इनको इसको यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको बनाया है, या इसी तरीके से इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनी हुई हैं। तो ये टोटली कंट्रोल करने के लिए है वीक स्टेट्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपीरियलिज्म को। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आसान लफ्ज़ों में। मेरी आदत है कि ताकि जो सुन रहा है उसने अगर 10 मिनट मेरी वीडियो के ऊपर लगाए हैं तो वो कुछ समझ के जाए, ऐसा ना कहे कि यार इसने मेरा टाइम ज़ाया किया। तो इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म इज़, आसान लफ्ज़ों में पहले आपने समझना है कि ये शहनशाही निज़ाम जो नहीं होता, ऊपर एक शहनशाह बैठा होता है, बादशाह होता है और वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली उससे भी पहले, डेफिनेशन से भी पहले आपको समझा रहा हूँ कि पावरफुल स्टेट जो होती है वो शहनशाह बन जाती है, और वीकर स्टेट के लिए वो एक बड़ी जो है ना, मतलब आप कह लें कि शहनशाह या बादशाह होती है, और वीकर स्टेट को वो अपने मकसद के लिए जिस तरह उसका दिल करता है वो इस्तेमाल करती है। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन। क्या है? पॉलिसीज़ ऑफ इम्पीरियलिज्म इज़ पॉलिसीज़ ऑफ पावरफुल स्टेट, पावरफुल स्टेट की पॉलिसीज़ टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल एंड कमांड द वीकर स्टेट। अब वीकर स्टेट को कैसे उसने कंट्रोल करना है? सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। अगेन मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लें इसको। पॉलिसीज ऑफ पावरफुल स्टेट टू कंट्रोल, कमांड एंड इन्फ्लुएंस द वीकर स्टेट थ्रू सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो अब आप देखें कि जब एक पावरफुल स्टेट वीकर स्टेट को सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेती है, उसको कमांड भी करती है और इनको उसको इन्फ्लुएंस भी करती है। कैसे? कि वीकर स्टेट जो है जो भी पॉलिसी बनाएगी देखेगी कि जो पावरफुल स्टेट उसके ऊपर बैठी है वो इससे कहीं नाराज़ तो नहीं हो रही। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो भी पॉलिसी वो बनाती है तो वो पहले उसको देखती है कि उसकी मर्ज़ी क्या है, जो उसके ऊपर पावरफुल स्टेट है, जो कमांड या कंट्रोल जिसके पास है। तो ये चीज़ें बड़ी हैं। मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान है, पाकिस्तान को रशिया जो है वो ऑफ़र कर रहा था कि कंसेशनल ऑयल देगा। पाकिस्तान क्या करता है? वो पहले अमेरिका की तरफ देखता है कि कहीं हम रशिया से ऑयल सस्ता लें तो कहीं अमेरिका ना नाराज़ हो जाए। ये ना हो कि हम अमेरिका को नाराज़ कर बैठें, सस्ता तेल तो मिले और उसके बाद आईएमएफ से हमें पैसे ही ना मिले। तो बेसिकली ये है कि वीकर स्टेट जो है उसको कंट्रोल, कमांड एंड इन्फ्लुएंस करती है पावरफुल स्टेट, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, हर तरीके के साथ वो उसको कंट्रोल करती है। तो अब डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं इंपीरियलिज्म की। ठीक हो गया? डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, रही हैं डिफरेंट टाइम्स के अंदर इंपीरियलिज्म की। तो अब आपने समझा ना कि बेसिकली ये फिज़िकली कैप्चर के उसमें भी आता है जब आप उसको देखते हैं। फिर पॉलिटिकली जब आप देखेंगे तो वो भी अगले कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा, और इकोनॉमिकली कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये आपने समझनी है। ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ आनी चाहिए। इंपीरियलिज्म की डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, वो क्या हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री अप्रोचेज़। नंबर वन इज़ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉलोनियलिज्म क्या, ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि सब कॉन्टिनेंट जैसे कॉलोनी थी यूके की, यूनाइटेड किंगडम्स की, इसी तरीके से आप देखें अफ्रीकन कंट्री जो हैं वो भी कॉलोनीज़ रही हैं यूके की। साउथ अमेरिका के अंदर उसने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, फ़िलीपीन, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बाकी जो थे। तो मतलब सब कॉन्टिनेंट, ये कोई दुनिया का इसने कोना छोड़ा नहीं है यूके वालों ने जहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ नहीं बनाई। वहाँ पर गए, फिज़िकल कैप्चर किया, वहाँ के रिसोर्सेज़ को उठा कर ले गए यूके में, और तमाम अपनी इंडस्ट्री जो है या जो कुछ भी उन्होंने डेवलपमेंट किया बाकी दुनिया को फिज़िकली कैप्चर करके अपनी आर्मीज़ डिप्लॉय करके फोर्सफुली, मिलिटरीली, और वो सारा कुछ निकाल के वो ले गए हैं।
اور پھر اس طریقے سے انہوں نے یوز کیا ہے بیسیکلی مطلب پاور اپنی کو یوز کیا ہے جو ویکر سٹیٹس تھی ان کو انفلوئنس کنٹرول اینڈ کمانڈ کر کے. تو فرسٹ اپروچ از کولونیلزم. اس کی ڈیفینیشن سنیں. فزیکل کیپچر آف ٹیریٹری بائی پاورفل اسٹیٹ. کسی ٹیریٹری کو فزیکلی کیپچر کر لینا بائی اے پاورفل اسٹیٹ. کوئی پاورفل اسٹیٹ جب کرتی ہے تھرو ملٹری پاور کے ذریعے پاورفل اسٹیٹ کا کسی ٹیریٹری کو کنٹرول کر لینا یا کیپچر کر لینا از کولونیلزم. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر اور کیا تھا. سب کانٹیننٹ کیسے کالونی تھی یو کے کی پہلے یہاں پر آئی 1600s کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ملیٹریلی اس کو کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے, یہاں پر اپنی گورنمنٹ بنا لی. جو بھی پالیسی یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بنتی تھی وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوتی تھی. یہاں کے ریسورسز وہ اٹھا کے ادھر لے گئے اور فزیکلی اس پوری ٹیریٹری کو انہوں نے کیپچر کر لیا, اپنے طریقے سے کمانڈ کنٹرول اور انفلوئنس کیا سوشلی, اکنومیکلی اور پولیٹیکلی, ہر طریقے سے. تو یہ بیسیکلی فرسٹ اپروچ تھی کولونیلزم امپیریلزم کی. تو بہت آسان ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھا دی. سیکنڈ از نیو کولونیلزم. اب نیو کولونیلزم کیا ہے؟ یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ کولونیلزم کے بعد جو آئی دیٹ واز نیو کولونیلزم. ڈفرینٹ ٹائمز کے اندر ڈفرینٹ فارمز کے اندر امپیریلزم ہے نا, اور آج بھی موجودہ کنٹمپرری ورلڈ کے اندر جو فارم ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو نمبر 2 نیو کولونیلزم. نیو کولونیلزم کیا ہے؟ کنٹرول تھرو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آف پولیٹکس. پاورفل اسٹیٹ ویکر اسٹیٹ کو آرگنائزیشن آف پولیٹکس کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے. اب اس کی اگزامپل آپ کیسے لیں گے کہ ایک پاورفل اسٹیٹ ہے امریکہ, وہ انٹرنیشنل جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشنز, اس کے ذریعے ویکر اسٹیٹس کو کنٹرول کرتی ہے, کمانڈ کرتی ہے, انفلوئنس کرتی ہے سوشلی, اکنومیکلی اینڈ پولیٹیکلی. اب کیسے؟ سپوز پاکستان ہی ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر پاکستان کی اگزامپل اگر ہم یہاں پر صحیح نہیں بھی کرتے تو سمپل کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر کتنے ممبرز ہیں؟ چائنا ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے اور فرانس ہے. اب یہ 5 ممبرز ہیں اس کے, اور جو بھی ان کے انٹرسٹ کے اندر بہتر ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر پوری دنیا کے ممالک کو ممبرشپ دی ہوئی ہے. وہاں پر وہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ دوز ٹاکس ڈز ناٹ میٹر. وہ ٹاکس کوئی جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ ٹاک کوئی میٹر نہیں کرتی, لیکن میٹر جو اگر کرتی ہے کوئی چیز تو وہ کیا کرتی ہے؟ دا تھنگ وچ میٹرز, وہ اگر یہ 5 کوئی چیز کہہ لیں کیونکہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے, ان کے انٹرسٹ میں جو چیز ہوگی وہ کریں گے. لیکن وہاں پر بھی کیا ہے؟ اب دیکھیں یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے اندر اگر جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں اور رشیا کے اگینسٹ ہے تو رشیا ویٹو کر دے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو مطلب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر اگر کسی ایک کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہو رہا ان 5 میں سے تو وہ ویٹو کر دے گا, اور ویٹو اگر ایک بھی کر دے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو بیسیکلی انہوں نے صرف اپنے انٹرسٹ کو, جو پاورفل ہیں انہوں نے صرف اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادارہ بنایا ہے. سیکیورٹی کونسل تو ہے ہی ہے, جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اندر بس سمپل جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی ہے. ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں, پوری دنیا کے ممالک بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اگر کسی کی سنی جاتی ہے تو وہ کس کی سنی جاتی ہے؟ وہ صرف ان 5 لوگوں کی جو اوپر بیٹھے ہوئے. تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ نیو کولونیلزم کیا ہے؟ کنٹرول تھرو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آف پولیٹکس. اب دیکھیں جس طرح کہ رشیا اور یوکرائن کا معاملہ تھا, امریکہ جو ہے وہ رشیا کے اگینسٹ ہے اور یوکرائن کی سپورٹ کر رہا ہے. سملرلی یو کے اور فرانس بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پر وہ کوئی ایسا آرڈر جاری کرتے ہیں, کوئی ریزولوشن پاس کر لیتے ہیں اور پھر سیکیورٹی کونسل کے اندر اس کا اپروول کرنا ہوتا ہے جنرل اسمبلی کے بعد, تو رشیا کے اگینسٹ کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ان کا آپس میں پھٹا پڑ گیا تو رشیا اس کو ویٹو کر دیتا ہے اور بس وہ بات ختم. باقی اگر نیچے جنرل اسمبلی کے اندر پوری دنیا نے ایک بات کہہ دی کہ رشیا غلط کر رہا ہے, اوپر جا کے سیکیورٹی کونسل کے اندر رشیا اس کو ویٹو کر دے گا تو بس یہ نیچے والے ساروں کو کی کوئی بھی نہیں مانے گا. تو یہ ایک بڑی اگزامپل ہے, کیونکہ ویٹو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ بیسیکلی یہ سب سے بڑا فساد ہے. یہ اگر ویٹو ختم ہو جائے تو دنیا کے مسائل ختم ہو جائیں.
جب تک یہ ویٹو رہے گی تو صرف انہی 5 کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور وہ ہوں گے، اور باقی دنیا کو وہی بات ہے جو ہے وہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوئی جانور نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ نیو کلونیلزم، اب نیو کلونیلزم تیسری اپروچ ہے امپیریلزم کی، آپ اس کو نیو امپیریلزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اکنومیکلی ڈپینڈنس آف ویکر اسٹیٹ آن پاورفل اسٹیٹ، اب اس ایگزامپل سے بہتر یا یہ لائن پڑھتے ہی آپ کو ایگزامپل آپ کے ذہن میں خود ہی آ جانی چاہیے کہ ویکر اسٹیٹ کا پاورفل اسٹیٹ کے اوپر اکنومیکلی ڈپینڈ کرنا کیا ہے وہ۔ فار ایگزامپل پاکستان، اب کیسے ہوگا دیکھیں نا، یہ اکنومیکلی جب ویکر اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی پاورفل اسٹیٹ کے اوپر، تو پھر جب اس کو بھوک کے لالے پڑے ہوں گے، کھانے کے لالے پڑے ہوں گے، تو وہ کیا کرے گی؟ پاورفل اسٹیٹ اس کو جو بات کرے گی، سوشلی اکنومیکلی پولیٹیکلی جو بات وہ کہے گی وہ مانے گی ویکر اسٹیٹ، اور پھر اس کو کنٹرول کمانڈ اینڈ انفلوئنس کرنا پاورفل اسٹیٹ کا ویکر اسٹیٹ کو، دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو پھر اکنومیکلی جب ایک ویکر اسٹیٹ جائے گی، پاکستان جیسا ایک ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ جائے گی امریکہ کے پاس اور ان کو کہے گی کہ بھائی مہربانی کرو، آئی ایم ایف کو کہہ دو کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا انٹرنیشنل اس طریقے کے اکنامک آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ دنیا کی بڑی پاورز، اور بڑی پاورز کون سی ہیں؟ امریکہ، یو کے، فرانس اور ویسٹرن یورپ کے جو ممالک ہیں یہ۔ تو اب کیا ہوتا ہے، پاکستان کو جب بھی بیل آؤٹ پیکیج چاہیے ہوتا ہے، پاکستان امریکہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ اب دوبارہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں، جب بھی پاکستان کا بجٹ پیش ہونے والا ہوگا، اس سے 2 مہینے پہلے پاکستان کا آرمی چیف جائے گا امریکہ، وہ ہو کے آئے گا، ڈیل ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جائے گا جناب آپ کا وزیر اعظم۔ تو مطلب آپ پیسے لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے، تو امریکہ میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ اس کا انفلوئنس ہے اس کے اوپر۔ تو اب امریکہ کیا کہے گا؟ امریکہ کہے گا ڈو مور۔ So they are Pakistan is supposed to do each and everything what America wants. تو امریکہ جو بھی چاہتا ہے پاکستان کو کرنا ہے if we want to get the bailout package from IMF۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ 3 اپروچز تھیں امپیریلزم کی، میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی، پھر ہم نے تینوں اپروچز دیکھ لی امپیریلزم کی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اور یہ کنسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے اور کوئی کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ کو لیکچر چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔